بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مشائخ نقشبندیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم، آپ کی ایک دستور ہے کہ آپ مبارکین ایک ختم شریف پڑھتے ہیں، روزانہ ختم شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے ختم خواجگان رکھا ہوا ہے۔ خواجگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کو خواجگان کہتے ہیں۔ ایک پراپر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہے۔ ایک اگر ورد و وظیفہ پڑھنا چاہیں تو ورد و وظیفے کے لیے انہوں نے کچھ مخصوص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت اویس قرنی اور حضرات مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارکین کی کچھ کلمات کو اکٹھا کر کے ختم خواجگان کے نام پر موسوم کیا گیا ہے۔ اور حضرات مشائخ کا دستور یہ رہا ہے کہ دن رات میں وہ کسی بھی ٹائم یہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ حضور سیدی مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا دستور العمل یہ تھا کہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان یہ ختم خواجگان پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ لوگوں کی تعداد چاہیے، کچھ ہمارے ساتھ لوگ ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ کوئی دانے ہونے چاہیے یا گٹلیاں ہونی چاہیے۔ میرے پاس یہ گٹلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ گٹلیاں جو ہے یہ آستانہ عالیہ سیفیہ میں اکثر و بیشتر استعمال کی جاتی ہے، اور آپ لوگ کھجور کی گٹلیاں یا کسی تسبیح کی دانے یا آپ لوگ کوئی بھی دانہ آپ کے پاس ہو، ان کی تعداد 110 ہونی چاہیے۔ 110 دانے آپ لے لیں۔ بھلے اگر کسی کے پاس گٹلی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، وہ صرف انگلیوں کی مدد سے بھی اس کو گنا جا سکتا ہے، لیکن گٹلیاں اس کو تعداد اور پڑھنے میں آسانی مل جائے گی۔ تو جو بندہ ختم خواجگان پڑھانے والا ہے، مثلا ہم نے یوں تصور کیا کہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک صاحب جو ختم خواجگان پڑھاتا رہے گا اور دوسرے آہستہ سے اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو جو پڑھانے والا ختم خواجگان ہوگا ان کے سامنے آپ 10 دانے رکھ لیں۔ جیسے میرے سامنے یہ 10 دانے پڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ 10 دانے یہاں سامنے رکھیں ان کے، اور پھر جو ان کے 100 دانے اور رہ جائیں گے۔ ٹوٹل جو دانے تھے ہمارے پاس وہ 110 تھے، 10 میں نے یہاں رکھ لی اپنے سامنے، اور 100 دانوں کو اگر ہم تقسیم کر لیں گے تو 10 بندے ہیں، 10 دانے ان کے پاس ہوں گے۔ اگر لوگ 20 ہے تو پھر 5 دانے اس کو دیے جائیں۔ اگر لوگ پھر تعداد جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی دانے ان کو کم ملتے جائیں گے، یعنی آپ ڈیوائیڈ کر لیں، اس کو تقسیم کر لیں ساروں پر۔ پھر جب ساروں پر تقسیم ہو جائیں تو اگر آپ لوگ 5 بندے ہو تو 5 بندوں پر بھی یہ 100 دانے ہی تقسیم کریں۔ اگر 3 بندے ہو تو بھی یہ 100 دانے ہی ان پر تقسیم کریں۔ اگر 100 بندے ہو تو ایک دانہ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر بندوں کی تعداد گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے تو اسی حساب سے آپ انہیں ختم خواجگان کے یہ 100 دانے اس پر ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر لیں ان کو۔ پڑھانے والا جو ختم خواجگان ہے وہ پہلے دعا پڑھیں۔ دعا پڑھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ دعا پڑھنے کے بعد جو پڑھانے والا ہے وہ اپنے دانے اٹھائیں، اور جن جن لوگوں کو انہوں نے دانے دی ہے وہ بھی دانے اٹھائیں۔ سب سے پہلے جو پڑھانے والا ہے وہ خفیہ طور پر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار ہوا، پھر 7 مرتبہ خفیہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر شروع کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ایک بار ہوا، سارے لوگ بھی پڑھتے جائیں۔ یہ جو پڑھانے والا ہے یہ اونچی آواز سے پڑھیں، اور بقیہ لوگ جو ہے وہ خفیہ آواز سے پڑھتے جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو دانے میرے پاس ہیں اتنی ہی دانے ساروں کے پاس ہوں گے۔ جب میں نے اس کو مثلا تو مثلا میرے پاس یہ 5 دانے ہیں،
اور ساروں کے پاس بھی 5 دانے ہیں، تو جب میں نے 5 بار پڑھی تو ان ساروں نے بھی 5 بار ہی پڑھی، تو جب 5 بار پڑھیں گے تو پوری دانے 100 ہے۔ اب یہ 100 بار یہ استغفار شریف ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ ہمارا درود شریف جو ہے یہ قادریہ شریف کا ہے، لیکن یہ والا درود شریف منقول ہے اسی ختم خواجگان کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ ہم نے درود شریف پڑھی، ساروں نے بھی یہی درود شریف پڑھی، تو یہ 100 بار یہ درود شریف ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورہ الم نشرح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دانہ میں نے پڑھا، سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے وہ بھی یہی پڑھیں گے، پھر میں پڑھتا جاؤں گا۔ میرے پاس 5 دانے ہیں، میں 5 بار پڑھوں گا۔ پہلی بار میں اسے اونچی آواز میں پڑھوں گا تاکہ سارے لوگ سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں بھی خفیہ پڑھتا جاؤں گا، سارے لوگ پڑھتے جائیں گے خفیہ۔ تعداد جو ہے وہ 79 مرتبہ ہے سورہ الم نشرح کا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ساروں کے سارے دانے جو ہے وہ 100 ہے، اسی لیے ہم نے 100 بار ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، پڑھیں گے پھر سورہ اخلاص شریف، پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر۔ میں نے 5 مرتبہ پڑھی۔ اب ہوا یہ کہ مجھے اس میں سے 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد ساروں نے 5 مرتبہ پڑھا، لیکن سورہ اخلاص کو ہم نے 1000 بار پڑھنی ہے۔ تو میں نے جب آپ کو کہا ہوا تھا کہ میرے پاس 10 دانے پڑے ہوں گے، یہ اسی حساب کے لیے ہے، میں ایک دانہ اس میں سے الگ کر دوں گا، پھر پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر، پھر پڑھتے جائیں۔ اتنے دانے ہیں اس پر میں نے پڑھ لی اور سارے لوگوں نے پڑھ لی، تو میں ایک دانہ یہاں سے اور اس کو مٹھا دوں گا، پھر پڑھتا جاؤں۔ پورا ہوا تو میں ایک اور، پھر سے میں قل هو اللہ شریف پڑھوں گا، پھر سے جب جتنی بار میں نے پڑھا، جتنی گٹلیاں میرے پاس ہے وہ ساروں پر میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر میں ایک دانہ، پھر ایسے کرتے کرتے جب یہ میرے 10 دانے پوری ہو جائیں گے، 10 سارے پورے ہو جائیں گے، تو گویا چونکہ میں نے اور ساروں نے مل کے 10 مرتبہ 100 بار پڑھا ہے، تو یہ 1000 مرتبہ ہوا۔ تو قل هو اللہ شریف جو ہے وہ 1000 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ درود شریف جو ہے 100 بار درود شریف پڑھی جاتی۔ اب یہ دانے ایسے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب اگلا ختم جو ہے وہ منقول ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا ختم مبارک جو تھا وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے جائیں گے۔ اب میں نے ایک دانہ یہاں پر رکھا، کیونکہ ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پوری دانے ہم نے تقسیم کیے تھے 100 دانے، اب ایک بار جب ہم نے پڑھا تو 100 ہو گئے، دوبارہ سے پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم نے 5 دانے یہاں پر رکھے اور سارے لوگوں نے 5 دفعہ جتنی بھی گٹھلیاں ان کے پاس تھی، جتنی بھی دانے ان کے پاس تھے، ان ساروں نے اس پر پڑھا، تو گویا 500 بار ہم نے یہ پڑھا۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہم نے پڑھا 500 مرتبہ، اس کے بعد جب درود شریف پڑھیں گے تو 100 بار درود شریف پڑھیں گے۔ اب اگلا ختم ہم پڑھیں گے، یہ ختم خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ ہم نے کون سا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 500 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ درود شریف ہم نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب ہم اگلا ختم پڑھیں گے، یہ ختم ہے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ آپ ختم پڑھا کرتے ہوتے تھے ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک دانہ ہم الگ کریں گے، اور 500 بار ہم نے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ درود شریف بھی ہم نے 100 بار پڑھنا ہے۔
اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کے ختم ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 100 بار پڑھنے کے بعد ایک دانہ، تو 500 بار ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھے۔ پھر سے درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ، 100 بار یہ درود شریف پڑھیں گے۔ اب ختم ہے حضرت خواجہ معصوم اول رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، آپ یہ ختم پڑھا کرتے ہوتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ، یہ 100 بار یہ درود شریف پڑھیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ مبارک کا ختم ہے اللہم یا خفی اللطف ادرکنا بلطفک الخفی، اللہم یا خفی اللطف ادرکنا بلطفک الخفی، اللہم یا خفی اللطف ادرکنا بلطفک الخفی، 100 بار پڑھنے کے بعد ایک دانہ، یہ 500 بار یہ پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ۔ حضور غوث ربانی محبوب سبحانی حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ختم مبارک پڑھیں گے۔ آپ کا ختم ہے اللہم یا اخفى اللطف ادرکنا بلطفک الاخفا، اللہم یا اخفى اللطف ادرکنا بلطفک الاخفا، اللہم یا اخفى اللطف ادرکنا بلطفک الاخفا، 100 بار پڑھنے کے بعد ایک دانہ الگ رکھیں، 500 مرتبہ اللہم یا اخفى اللطف ادرکنا بلطفک الاخفا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ۔ 100 بار درود شریف پڑھنے کے بعد اب ہمارے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جانشین حقیقی حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی حضرت اخندزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک کا ختم شریف ہیں۔ آپ ختم خواجگان میں سورہ لإلاف قریش پڑھا کرتے ہوتے تھے، پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ اکبر۔ 500 بار سورہ قریش ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، یہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ختم خواجگان ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ۔ ہمارے جو معمولات صحیفے ہے اس میں درود شریف لکھا گیا ہے 7 بار، لیکن یہ فی الحقیقت 100 بار پڑھی جاتی ہے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ، 100 بار یہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ ختم منقول ہے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کی طرف۔ اب اس کے بعد جو ہم دعائیں پڑھیں گے وہ دعائیں ہم نے 100 بار ہر اللہ کی اسم ہے اور اس کے ساتھ ہم یا کا لفظ اور اللہم کا لفظ اضافہ فرمائیں گے۔ میں ان کو ترتیب وار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پڑھیں گے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا احل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات، اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، اللہم یا ہادی المضلین یا ہادی المضلین یا ہادی المضلین یا ہادی المضلین، اللہم یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین، اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین، اللہم یا راحم العاصین یا راحم العاصین یا راحم العاصین یا راحم العاصین، اللہم یا اجار المستجیرین یا اجار المستجیرین یا اجار المستجیرین یا اجار المستجیرین، اللہم یا میسر کل عسیر یا میسر کل عسیر یا میسر کل عسیر، اللہم یا منجی الغرقا یا منجی الغرقا یا منجی الغرقا، اللہم یا منقذ الہلکا یا منقذ الہلکا یا منقذ الہلکا،
اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب، اللہم یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین یا خیر الناصرین، اللہم یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین، اللہم یا خیر الفاتحین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاتحین، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین، اللہم یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین، اغثنا بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ ختم خواجگان مکمل ہوا۔ اس کے بعد بغیر کوئی بات چیت کیے ہوئے سورہ نبع عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سورہ نبع کو آخر تک پڑھنا ہوتا ہے۔ جب سارا کچھ پڑھا گیا تو سورہ نبع کو بھی آخر تک پڑھا، تو اب جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، اللہم بلغ واوصل ثواب هذا الختم وهذه التلاوة إلى روح حضرت سيدنا رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليمات، وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع المشايخ الكبار من الطرق الأربعة، خصوصا إلى روح حضرت سيدنا ومرشدنا وقدوتنا ومقتدانا وشيخنا وعبدك ووسيلتنا إليك حضرت سيدنا أبي حبيب أخنزاد فقير سيف الرحمن إمام خراساني رحمة الله تعالی علیہم، وإلى روح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، وإلى روح حضرت شیخ بہاؤ الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، وإلى روح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، وإلى روح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وإلى روح حضرت امام ربانی مجدد الفسانیہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری۔ پھر جتنے مشائخ کے نام آپ کو یاد ہے ان مشائخ کے نام ذکر کرتے جائیں گے، حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی اور حضور حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی، اپنی مرشد گرامی کا نام بھی اس میں لے لیجیے گا، اور حضرات اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مشائخ کا جن جن کا نام آپ کو یاد ہے ان سب کو ایصال ثواب کر لے۔ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمُ الْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ، پھر آپ نے آخر میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ بھی سماعت فرمائے کہ ختم خواجگان کی بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، بیماریوں کے لیے، دکھ درد کے لیے، مصیبتوں کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تمام کلمات قرآنی کلمات بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، ورد بھی ہے، اوراد بھی ہے۔ یہ آپ اپنی حاجات کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور جب آپ ایصال ثواب کریں گے تمام مشائخ کو تو ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی ختم ہوگا۔ اور جو آپ لوگوں پر اعتراض ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ والے جو ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی العیاذ باللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بغض رکھتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ ہم تو روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم کو اپنے ختم خواجگان میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہ مبارکین کا ایک دستور العمل ہے کہ وہ روزانہ اس ختم خواجگان کو پڑھتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر لازم جانا ہوا ہے کہ اس ختم خواجگان کو کہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں تسبیحات بھی ہے،
تحلیلات بھی ہے، تکبیرات بھی ہے، یہ ہماری بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، یہ ہماری مشکلات کی آسانی کے لیے بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجاء و تضرع و عاجزی بھی ہے۔ میں نے آپ کو نام گنے نا 23 تو اللہ رب العزت کی اس میں اسماء گرامی کا ذکر کیا گیا جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے شفا مانگتے ہیں، اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سے خوف سے امن مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے اولاد مانگتے ہیں۔ سارا کچھ اس ختم خواجگان کے اندر انہوں نے سمیٹا ہوا ہے مشائخ نے، تو فلہٰذا ان کو اپنے لیے دستور العمل بنائیں اور روزانہ کوشش کریں کہ آپ اس کو ادا کر لیا کریں۔ مشائخ جو حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی، مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کی خلفاء نے ان ختم خواجگان کے لیے، اس ختم خواجگان کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے عصر تا مغرب، لیکن اگر کسی کو یہ ٹائم میسر نہیں تو دن رات میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور، اگر کوئی بندہ جن کے پاس دوسرے افراد موجود نہ ہو، اکیلا ہو، تو اگر ختم خواجگان پڑھنا چاہے تو وہ استغفار شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ختم جو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ پڑھا کریں۔ جتنے تعداد میں وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ مختصراً ان کے لیے ختم خواجگان ہوگی، اور اگر ساتھیوں کو ملا کے مسجد میں عام لوگوں کو بھی ملا کے اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ان کا زیادہ ثواب اور زیادہ اجر اور آپ کی تمام مشکلات کے لیے آسانیاں ہوں گی۔